مفتی صاحب آپ کو یاد ہوگا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب سیریز تھی تو میں ایک عرض میں نے کی تھی کہ عثمان اور حسن یہ ایسے نام ہیں کہ دل میں ٹھنڈک آ جائے، نام سنتے ہی دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ آج سیدنا امام حسن کی بارگاہ میں آپ خراج پیش کریں گے۔ خاندان نبوت کا ایک عظیم چشم و چراغ ہونے کی حیثیت سے آپ کا شخصی تعارف آپ پیش آئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ بہت بہت شکریہ سلمان بھائی، اور بات یہ ہے کہ ان کے نام سن کر دل ٹھنڈے نہ ہوں تو پھر کس کا نام سن کر دل ٹھنڈا ہو؟ کس کا نام سن؟ یہ نام ہی ایسے ہیں، شخصیات ہی ایسی ہیں، اور جہاں اہل بیت کا ذکر آ جائے، جہاں صحابہ کرام کا ذکر آ جائے تو ہم تو ہمیشہ ان کی تعریف میں ہی کلمات ادا کرتے ہیں، اس کے علاوہ ہمیں کچھ آتا ہی نہیں، آتا ہی فضائل آتے ہیں بس۔ جی سبحان اللہ۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ جو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے کم و بیش 1 سال بڑے تھے۔ اچھا، اب آپ دیکھیں کہ نواسہ رسول تو ہیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان دونوں صاحبان کو اپنا بیٹا بھی قرار دیا، اللہ ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر ایک جو بڑی اہم بات ہے کہ اہل بیت تو ہیں لیکن صحابی رسول بھی ہیں، جی صحابی رسول بھی ہیں۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ 15 رمضان المبارک اور 3 سنہ ہجری میں آپ کی پیدائش ہوئی، اور آپ دیکھیں کہ بچہ جب آنکھ کھولتا ہے تو اپنے ماں باپ کی شکل دیکھتا ہے، چاچا اور ماموں پھپھی ان کی شکلیں دیکھتا ہے، دادا دادی نانا نانی، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کتنی خوش نصیبی ہے کہ آنکھ کھولی تو کس کو دیکھا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ آنکھ کھولی تو کس کو دیکھا؟ سیدنا مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ۔ سبحان اللہ۔ آنکھ کھولی تو کس کی زیارت کی؟ اپنی والدہ محترمہ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ سبحان، اس سے بڑھ کر خوش نصیبی اور کیا ہو سکتی ہے؟ بے شک۔ پھر آپ دیکھیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تربیت یافتہ مولا علی المرتضی اور سیدہ خاتون جنت رضی اللہ عنہما اور امام حسن، ان تینوں کی تربیت یافتہ ہیں۔ سیدہ خاتون جنت آپ کی تربیت فرما رہی ہیں، مولا علی المرتضی فرما رہے ہیں، جو ہے وہ علم کے شہر کا باب ہیں، دروازہ ہے، اور پھر سب سے بڑھ کر مدینۃ العلم حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کی تربیت فرما رہے ہیں۔ تو یہ آپ کی فضیلت میں اور آپ کی خصوصیات میں اتنی باتیں ہیں کہ سید صاحب ہم بیان کرتے چلے جائیں صحیح بات تو وقت کا دامن کم پڑ جائے، لیکن آپ کی فضیلتیں ختم نہ ہوں۔ کتنا پیار کیا ہے رسول اللہ نے ان بچوں سے، گھٹی جو بچے کو گھٹی پلاتے ہیں۔ اچھا، ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ قبلہ علامہ صاحب بھی یہاں موجود ہیں، ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ جو گھٹی پلاتا ہے نا، اس کی بچہ عادات اور اس کی جو اطوار ہے وہ اپناتا ہے، ظاہر ہے آتے ہیں، ایسا ہی ہوتا ہے، آج تک یہ تجربہ بھی اس بات پر شاہد ہے، بالکل شاہد، جی بالکل ایسی۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے گھٹی دلائی ہے، تو آقا علیہ السلام کی عادات اور اطوار اگر کوئی ایک وجود کی صورت میں دیکھنا چاہتا ہے تو وہ امام حسن کو دیکھے، بہت اچھی بات، اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو دیکھے۔ اچھا، پھر 7ویں روز حضور نبی کریم علیہ السلام نے عقیقہ بھی فرمایا، اور پھر اس کے بعد حجامت بھی فرمائی، اور پھر آپ نے اتنے یعنی جتنے بال ہیں اس کے وزن کے برابر چاندی صدقہ دینے کا حکم بھی ارشاد فرمایا۔ مفتی صاحب بریک سے آکے مزید اس پر کلام کرتے ہیں۔ یہ کتنی پیاری گفتار ہے آپ کی، اس میں کتنے اچھے جو ہے وہ خیالات آ رہے ہیں کہ ایک بچہ ہے، اس کا عقیقہ رسول اللہ کر رہے ہیں۔ اچھا، حضور اپنی بیٹی سے کتنا پیار کرتے تھے، اور حضور نے کہا یہ میرے بیٹے ہیں، اپنے بیٹوں سے کتنا پیار کرتے تھے رسول اللہ۔ اللہ اکبر۔ خوش آمدید ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ سیدنا امام حسن نام سن کر ہی آنکھیں ٹھنڈی، دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اور آج ہم انہیں ہدیہ تبریک خراج تحسین پیش کر رہے ہیں۔ جی مفتی صاحب، تو فرمایا نا کہ وہ حسن مجتبی سید الاسخیاء، راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادتوں کو، پیارے اطوار کو سیکھا۔ اچھا، اب حیرت کی بات یہ ہے کہ آپ کی عمر مبارکہ کم و بیش تاریخی روایات کے مطابق 13.5 برس تھی، اور حضور نبی کریم علیہ السلام وصال فرما گئے۔ اچھا،
13.5 برس کی عمر کیا ہوتی ہے، لیکن اس عمر میں بھی صاحب تلقیح نے لکھا کہ آپ ان صحابہ میں سے ہیں کہ جنہوں نے 13 احادیث حضور نبی کریم علیہ السلام سے روایت فرمائی۔ اللہ اکبر، جی جی، یہ آپ کا علم اور آپ کی عقل مندی، آپ کی سمجھداری۔ وہ ابھی علامہ صاحب یعنی بریک میں فرما رہے تھے کہ یہ صاحبان کبھی چھوٹے نہیں ہوتے۔ صحیح بات، صحیح بات۔ وہ آپ نے حضرت 7 دن کا کہا، میری زبان سے بھی سبقت لسانی میں اس کے لیے معافی کا لیکن طلب آپ یہ دیکھیں کہ یہ چھوٹے نہیں ہوتے، کبھی چھوٹا بچہ کہنا خلاف بڑا ہوتا ہے، چاہے وہ کسی دور میں بھی ہو۔ بالکل صحیح۔ اچھا، پھر حضور نبی کریم علیہ السلام سے مشابہت، عادات میں تو اطوار میں تو مشابہت ہے ہی ہے، لیکن صورت میں بھی اللہ رب العالمین نے آپ کو حضور نبی کریم علیہ السلام کے مشابہ فرما دیا۔ ایک سینے سے مشابہ، ایک الحسن اشبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین صدر والراس، سر سے لے کر سینے تک، اور امام حسین سینے سے لے کر پاؤں تک میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی مشابہ فرمایا نا۔ امام احمد رضا علیہ رحمہ نے کہ ایک ہے سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیمہ نور کا، اور پھر فرمایا کہ صاف شکل پاک دونوں کے ملنے سے ہے عیاں، خط توأم میں لکھا ہے یہ دو ورقہ نور کا۔ اور کیا فرمایا، اللہم انی احب، اے اللہ۔ اب دعا کس سے فرما رہے ہیں حضور نبی کریم علیہ السلام سے؟ حضور نبی کریم علیہ السلام دعا کس سے فرما رہے ہیں؟ اللہ رب العالمین سے۔ کیا دعا فرما رہے ہیں؟ اللہم انی احب، اے اللہ مجھے اس حسن سے محبت عطا فرما۔ اور حسین کے متعلق بھی حدیث پاک ہے، دونوں کے متعلق بھی ہے، لیکن صرف محبت عطا نہ فرما، یعنی میں تو اس سے محبت کر رہا ہوں، وَأَحِبَّهُ، تو بھی اس سے محبت فرما۔ اور دونوں کے بارے میں احادیث ہے، وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، کہ صرف میں محبت نہیں کر رہا، تو بھی محبت فرما، اور جو ان سے محبت کرے ان سے بھی محبت فرما۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ جس نے ان سے محبت کی اس نے اللہ کے محبوب سے، اور اللہ سے محبت کی جس نے ان سے عداوت کی اس نے رسول اللہ سے عداوت کی اور اللہ سے عداوت کی۔